ایرانی صدر آج سرکاری دورے پر پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز آویزاں۔ پاک فوج میں جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر کی شمولیت۔ فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف کا ملتان گیریزن کا دورہ۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ جنرل عاصم منیر کی اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی سے ملاقات۔ قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ بچوں کو باہر ویرانے سے مارٹر گولہ ملا تھا جس کو وہ گھر لے آئے، جو کھیلنے کے دوران پھٹ گیا۔ لاشیں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ پٹری ٹوٹنے سے پیش آیا۔ کالا شاہ کاکو کے قریب کرین کی مدد سے بوگیاں ہٹانے کا کام جاری۔ ریلوے کی 3 افسروں کی کمیٹی بھی قائم، 7 روز میں رپورٹ دے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق عارضی ٹریک بنا کر بوگیوں کو شاہدرہ ریلوے اسٹیشن منتقل کیا جائے گا۔ بحالی کے کام کے دوران 1 ملازم بھی زخمی۔ ٹریک کی بحالی میں مزید 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے۔ ٹرین حادثے میں زخمی 9 افراد THQ ہسپتال میں زیر علاج، حالت تسلی بخش۔ وزیر اعظم کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ راولپنڈی میں پولیس کی کارروائی۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث گینگ کے 4 افراد گرفتار۔ پیوند کاری میں استعمال ہونے والے آلات برآمد۔ پولیس نے فون کال پر ایک گھر میں چھاپہ مارا تو اسٹریچر سے ایک شخص کو بندھا پایا جسے آزاد کروایا۔ متاثرہ شخص کو نشہ آور چیز کھلا کر گردہ نکالا جانا تھا۔ گرفتار ملزمان کا پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کے لیے گردے فروخت کرنے کا انکشاف۔ کراچی میں سینئر وکیل قتل کیس پر 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ SSP کیماڑی سربراہ مقرر۔ شمس الاسلام کو سابق گن مین کے بیٹے نے قتل کیا، پہلے بھی ایک بار حملے کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے FIA کو خط لکھ دیا، نام PNIL لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ دوسری جانب حملے میں سینئر وکیل کا زخمی بیٹا ہسپتال میں زیر علاج، ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ ادھر کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلاء کا قاتل کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ 2 روز پہلے کورنگی میں کیش وین پر فائرنگ اور لوٹ مار کا واقعہ۔ ساتھیوں کے ہمراہ 97 لاکھ کی ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ SSP کورنگی طارق نواز کی اہم پریس کانفرنس، کہا گرفتار ملزمان کے قبضے سے 34,78,000 کیش اور آلٹو گاڑی برآمد ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 12 سمارٹ فونز بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ملزم نے سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین لوٹنے کے دوران فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی بھی کیا تھا۔ فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ اگر وہ انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی ان کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ غیر ملکی شہری ہیں۔ اگر غیر ملکی بچوں نے ہی تحریک چلانی ہے تو یہاں موجود PTI قیادت کو شرم ضرور آنی چاہیے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے متعدد شہروں میں زلزلہ۔ پشاور، سوات، ہنگو اور ملتان بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ رات گئے آنے والے 5.4 شدت کے زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو ریکورڈک منصوبے کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی پیشکش۔ عالمی مالیاتی اداروں اور کثیر الملکی ڈونرز شامل
ایشیائی ترقیاتی بینک، US ایکسم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی پیشکش منصوبے کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق US ایکسم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈنگ منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ کاروباری ٹرانزیکشنز کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروبار طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجراء کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیز کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیز کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرنا ہوں گی۔ ٹیرف جنگ یا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ تحفظ پسندانہ پالیسی تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 69 ممالک پر ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو مندی کا سامنا۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، ٹیرف کی مخالفت میں چین کا موقف مستقل اور واضح رہا۔ کراچی میں سینئر وکیل قتل کیس پر 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ SSP کیماڑی سربراہ مقرر شمس الاسلام کو سابق گن مین کے بیٹے نے قتل کیا۔ پہلے بھی ایک بار حملے کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے FIA کو خط لکھ دیا۔ نام PNAL لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ دوسری جانب حملے میں سینئر وکیل کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج۔ ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ ادھر کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلاء کا قاتل کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد، عارف والا اور مظفر گڑھ میں CCD کی کارروائیاں، 5 ڈاکو مارے گئے۔ عارف والا میں CCD اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 خطرناک ڈاکو ہلاک۔ CCD اہلکار بھی زخمی ہوا۔ مظفر گڑھ کے علاقے جھاریاں میں مبینہ پولیس مقابلے میں اشتہاری ملزم اور گینگ کا سربراہ کالا کھڑک اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں مبینہ مقابلے کے دوران درجنوں مقدمات میں مطلوب ملزم اسد کیڑا ہلاک ہو گیا۔ جہلم کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں CCD کانسٹیبل کی ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی، فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملوث اہلکار سمیت 3 ملزمان گرفتار، SHO معطل، مقدمہ درج۔ CCD اہلکار ظہیر اور ساتھیوں نے گھر میں گھس کر 2 کروڑ 75 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ دوران تفتیش 2 کروڑ 24 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بالخصوص صوبہ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص ATF بلوچستان نے اندرونی اور بیرونی خطرات، سازشوں اور دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ IG معظم جاہ بلوچستان میں جلد خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ IG پولیس بلوچستان معظم جاہ انصاری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، بلوچستان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کئی سال سے بلوچستان دہشت گردی کا شکار رہا۔ ATF نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہے، امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، خیبر پختونخوا میں مقیم POR کارڈ ہولڈرز کو واپس جانے کی ہدایت جاری۔ محکمہ داخلہ نے عارضی پناہ لینے والے کارڈ ہولڈرز شہریوں کو پشاور اور لنڈی کوتل ٹرانزٹ پوائنٹ پہنچنے کا کہہ دیا۔ POR کارڈ ہولڈر کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ کراچی کے علاقے دو دریا کے قریب سمندر سے اورنگزیب کی لاش بھی نکال لی گئی۔ 2 بچوں کی لاشیں گزشتہ روز ہی نکال لی گئی تھیں۔ اورنگزیب نے 2 روز قبل دریا کے قریب بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔
5 اگست کے احتجاج کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت بلوچ نے کہا 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین پر احتجاج ہوگا، ہمیں سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان اڑان بھرنے کے لیے تیار، بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ویزا کی درخواست دے دی۔ علیمہ خان نے ایکس پوسٹ پر لکھا، دونوں نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ چند روز قبل ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ویزوں کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ بانی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے، اگر آپ کی بات درست ہے تو بچوں کو ویزا کی ضرورت نہیں۔ سابق بھارتی فوجیوں کا مودی سرکار سے آپریشن سندور کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کے دوران پوچھا، آپریشن سندور میں کتنے بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا، مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ امریکی ریاست مونٹانا میں سابق امریکی فوج کی بار میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مائیکل پال براؤن نامی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ خون سے لکھی جا رہی غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن، امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی ہوئے۔ غذائی قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپس اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں نسل کشی پر یورپی ملک سلووینیا کا بڑا اقدام، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی اسلحہ تجارت پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم رابرٹ گلوب کا حکومتی اجلاس کے بعد اعلان، کہا اسرائیل کو اسلحے کی درآمد، برآمد اور ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک دفاعی کمپنی راکٹسان نے جدید روبو ڈاگ متعارف کروا دیا۔ میزائلوں سے لیس روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا بلکہ خود کار طور پر بھی کام کرے گا۔ روبو ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ 4 میزائلوں سے لیس روبو ڈاگ جاسوسی اور حملے دونوں قسم کے مشنز کے لیے موزوں ہے۔ اور یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری، دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا۔ ملی نغمے میں وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔